اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور گھر میں سماعت فرمانے والی میرے بابردہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ مہینہ بھی بڑی عظمت اور شان والا ہے، اور یہ دن بھی بڑی شان والا ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح سب مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ہے، جس طرح سب موسموں میں موسم بہار کی اپنی بہار ہوتی ہے، اسی طرح سب دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کی ایک اپنی ہی بہار ہے، ایک اپنی ہی عظمت ہے، اپنی ہی شان ہے، جس کو میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس مبارک دن کے اندر مبارک ہستیوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جب رب تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس عالم کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے کے بعد رب تعالیٰ نے اس دنیا کی پوری تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام فرمایا۔ پھر حق تعالی شانہ نے تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، اور انسان کو اس 18,000 مخلوقات کا سردار بنایا۔ کچھ چیزیں رب تعالیٰ نے انسان کے ذمہ فرض کی ہے، اور 18,000 مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب انسانیت کی تخلیق کے بعد رب تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان
انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ختم نبوت کا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجایا اور اعلان فرمایا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اب اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء کے بعد انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، چونکہ قیامت تک یہ دنیا کا نظام چلنا ہے، انسان آئیں گے، اس دنیا کے اندر بسیں گے، رہیں گے۔ اب انبیاء کے بعد عالم انسانیت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کون کرے گا؟ تو اس کے لیے حق تعالی شانہ نے اولیاء اللہ کو کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ انبیاء کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کے ولی کی رب تعالیٰ نے بڑی شان بنائی ہے، اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب جس کی عظمت اور شان کو بیان خود رب تعالیٰ فرما دے، وہاں تو عظمت کی بھی بس ہو جاتی ہے کہ جس کی عظمت اور شان کا تذکرہ خود رب تعالیٰ فرما، جس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے رب تعالیٰ نے عظمت اور شان قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ تمغہ عطا فرمایا ہے؟ اس کا بندوبست بھی خود رب تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے چند ایک صفات بیان فرمائی ہے کہ جس بندے کے اندر یہ صفات پائی جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ 11واں پارہ ہے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے شروع خطبے میں تلاوت کی ہے، التائبون العابدون الحامدون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے چند صفات کریمہ کا ذکر فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر اب کوئی ولی نہیں ہے، اگر ولی نہ ہوتا تو آج قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ جب تک اللہ کے ولی اس دنیا میں موجود ہیں تب تک قیامت نہیں آئے۔ جس دن اللہ کے ولی اس دنیا سے ختم ہو گئے نا، اس دن پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے ولی موجود ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کو پہچاننے والی وہ آنکھیں موجود نہیں ہے، وہ بصیرت اور بصارت موجود نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں کو پہچانتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی رب تعالیٰ نے چند صفات بیان فرمائی کہ جس بندے کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ سمجھ لو کہ اللہ کا ولی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دربار کے اندر تم جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ یاد کیسے آئے گی؟ جب سر سے لے کر پاؤں تک وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا التائبون، چند صفات ذکر فرمائے، ان میں سب سے جو پہلی صفت ہے وہ ہے کہ وہ ہر وقت
وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ رجوع اللہ کرتا ہے، اس کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اب توبہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک توبہ تو یہ ہے کہ ایک بندے نے کوئی گناہ کر لیا، اس سے کوئی غلط کام ہو گیا، وہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اور دوسری توبہ یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اب ان دونوں کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور تاریخ کے اندر انہوں نے ایک مسئلے پر اتنی مار کھائی ہے کہ شاید تاریخ میں کسی نے کھائی۔ 500 کوڑے روزانہ ان کو لگتے تھے، 500 کوڑے روزانہ، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اگر وہ کوڑا گھوڑے کو بھی لگتا تو گھوڑا برداشت نہ کرتا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 500 کوڑے کو برداشت کرتے تھے، لیکن اپنے موقف سے، اپنے مسلک سے، اپنے فتوے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وقت کے حکمران سے ٹکر تو لے لی ہے لیکن شریعت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ آپ نے غلام خریدنے گئے، ایک غلام خریدنے گئے، جب پہنچے غلام کا سودا ہوا، غلام لے کر گھر آ گئے تو غلام نے کہا میری ایک شرط ہے کہ میں دن کے وقت جتنا کام کہوگے میں کروں گا، رات کے وقت میں کام نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس کی شرط قبول کر لی، غلام کو گھر لے آئے۔ گھر لا کر اب غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیسی جگہ میں رہنا پسند کرو گے؟ حضرت غلام کی بھی بلا کوئی فرمائش ہوتی ہے، جب ہے ہی غلام جہاں جگہ مل جائے گی سو جاؤں گا۔ کہا کھانا کیسا پسند کرو گے؟ کہا جیسا دے دیں گے۔ غلام کی بلا کوئی فرمائش ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، جو ملے گا کھا لو گا۔ کہا رہنا کس کمرے میں پسند کرو گے؟ جہاں جگہ مل جائے گی۔ آپ نے نا کمرے دکھائے، یہ ہے یا جہاں آپ رہنا پسند کریں۔ جو سب سے خستہ حالت کمرہ تھا نا وہ پسند ہے کہ اس کے اندر میں رہوں گا۔ مختصر رہنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن ایسے کام کرتا جیسے اپنا کام کرنا ہے، یعنی کہ جان کی بازی لگاتا، فل محنت سے کام کرتا، بھرپور محنت کرتا، اور جب رات ہوتی نا رات کو مصلی بچھا لیتا، ساری رات مصلی پہ گزار دیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو چیخنے اور چلانے کی آواز آئی، میں پریشان ہوا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، کہاں سے آوازیں آ رہی، رات کا وقت ہے۔ کہا جب میں غلام کے کمرے میں گیا نا، جان کر دیکھا مصلی بچھایا ہوا ہے اور سجدہ ریز ہے، اور رب تعالیٰ سے یوں مخاطب ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں امام احمد بن حنبل کا غلام ہوں، سارا دن سوائے 5 نمازوں کے اور اپنے مالک کی خدمت کے، یا اللہ تجھے یاد نہیں کر سکتا، اپنے مالک کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، یا اللہ ساری رات تیرے دربار میں گزارتا ہوں، جو دن کے وقت نماز کے علاوہ میں تجھے وقت نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا کہ دن کو سوائے نمازوں کے اور میں کوئی وقت نہیں دے سکتا، تیرا ذکر نہیں کر سکتا، تیری عبادت نہیں کر سکتا، مالک کی فرما برداری میں رہتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سارا دن مالک کی خدمت میں اور رات ساری رات خالق کی یاد میں گزارتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا نا، اب امام احمد بن حنبل کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب صبح جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ غلام بھی ساتھ جاتا، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا آج کے بعد تم آزاد ہو، رہنا میرے گھر میں ہے، رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، لیکن میرا کام نہیں کرنا، آج کے بعد تم آزاد ہے۔ اس نے کہا وجہ تو بتائے۔
کیا وجہ کیا بنی ہے؟ کہا جو رات کے وقت اپنے رب سے میری شکایت کر رہا تھا نا، وہ میں نے سن لی ہے، وہ میں نے سن لی ہے۔ اب وہ غلام سجدے میں گرا، کہا یا اللہ یہ تو تیرا اور میرا راز تھا، یہ تو تیرے اور میرے درمیان راز تھا، یہ بھی تو نے آج فاش کر دیا ہے۔ یا اللہ اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نام بلند کیا اور اللہ کے پاس ہی پہنچ گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ایک توبہ یہ ہے کہ وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے، امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرتا، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ہاں عبادت گزار بھی ہے، سر پر سجود بھی ہے، لیکن پھر بھی معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ جو کمی اور خدائی ہوتی ہے وہ بھی معاف کر دے۔ اور ایک توبہ یہ ہے کہ بندے نے کوئی گناہ کیا اور اس پہ توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اس پہ سنا دیتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ مجھے اور آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، ہم تو کرتے قدم قدم پہ گناہ ہے نا، گناہ کے علاوہ تو ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر ایک نیکی لکھتے ہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو ہم لکھتے نہیں ہیں۔ بندہ رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر برائی کرتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے، لیکن جبرائیل امین آج کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی وہ ہے جو ہم لکھتے نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ امتی جو گنہگار ہے، گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہے اور اب رب تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر آیا، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ کے ہاں سر پر سجود ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین پر نہیں گرا، وہ ان پلکوں کے اندر اٹکا ہوا ہے، زمین پر نہیں گرا۔ اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ کل کائنات کے اندر جتنے فرشتے ہیں اگر وہ لکھنے بیٹھ جائے قیامت تک اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، قیامت تک اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ رب تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے اپنی شیان شان عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آنسو کا قطرہ زمین پر گر جاتا ہے، فرمایا اگر کل کائنات میں بارشیں ہوں، ہر طرف سبزہ سبزہ ہو تو زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی گنہگار آدمی کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو بس ایک قطرے سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا اجر ہے۔ تو اللہ کے ولی کی صفت پہلی کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ یہ میں نے قدم اٹھایا ہے، کہیں میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں اٹھا لیا، یہ میں نے سانس لیا ہے کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں لے گا۔ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ صفات پائی جائیں، ایک ہے اللہ کے ولی کی شان اور دوسرا ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ قائم کر لی ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کے بعد اس امت کی اصلاح کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے ولی کے پاس جاتے کب ہیں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو پہنچتی، ہم میں سے کون ہے جو اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے کہ اللہ والا میری اصلاح کرے؟ ہم تب جاتے جب ہمیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، پھر ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں کہ اب یہ تکلیف آن پہنچی ہے، کسی کے پاس جائیں گے اللہ توبہ کرائے تکلیف دور ہو جائے۔ اصل مقصد اولیاء اللہ کا اس امت کی اصلاح اور رہنمائی ہے۔ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے، وہ ایک شعر مشہور ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، اللہ کے ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے
کہ بڑوں کی وہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، بڑوں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے۔ ہاں وہ اللہ کا ولی اور سچا ولی ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں حضرت ادریس حولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، یعنی یہ تابعی ہیں، ایک صحابی کے شاگرد ہیں۔ یہ چند دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں بیٹھے۔ جب اللہ کا ولی نظر کرتا ہے نا، پھر بندے کی جو دل کی دنیا ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اب انہوں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو جائز طریقے سے کرنا ہے، کوئی غلط کاروبار نہیں کرنا، جس کے اندر شک اور شبہ ہوگا وہ بھی کام میں نے نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، حالانکہ وہ زمانہ بڑا مقدس زمانہ تھا، حضور کے بعد کا زمانہ، حضور کا زمانہ سب سے مقدس، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، جو زمانہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہوگا اتنی اس کی عظمت اور شان ہوگی۔ یہ واپس آئے، کہا آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اب صبح جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، مزدوری کوئی نہیں ملتی، شام کو خالی گھر ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ چاند دن گزرے، اب بیوی نے بھی دھمکی دے دی کہ اگر آج شام کو کچھ لے کر نہ آئے تو میں نے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا ہے بچوں کو ساتھ لے کر۔ اب ادھر سے کوئی مزدوری نہیں ملتی، ادھر سے آج بھی ہوا کہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا، جس کام کے اندر ذرہ برابر بھی شک شبہ ہوگا وہ میں نہیں کروں گا، وہ مزدوری میں نہیں کروں گا۔ آج آخری دن ہے، آخری مہلت مل گیا کہ اب کچھ لے کر نہ آئے تو بیوی بھی چلے جائے گی، اب غلط کام بھی نہیں کرنا، بیوی بھی جاتی ہے، بچے بھی جاتے ہیں، کروں تو کروں کیا؟ بڑی توجہ سے سننا۔ صبح گئے، زور کے وقت تک انتظار کیا، کوئی مزدوری نہ ملی۔ اب زور کا وقت ہوا، دل کے اندر خیال آیا ایک ہفتہ ہو گیا دنیا داروں کی مزدوری تلاش کر رہا ہوں، کیوں نہ آج اللہ کی مزدوری کر لوں، پھر دیکھتا ہوں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ دریا کے کنارے میں وضو کیا اور ریت پہ ہی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ زور سے لے کر اثر تک وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، یا اللہ دنیا والوں کی مزدوری کر کر میں تھک چکا ہوں، اب تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ دنیا سے تھک ہار کر اب تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ زور سے لے کر اثر تک اللہ کی مزدوری کی۔ اب جب آنے لگے نا تو جو اپنا رومال تھا اس کے اندر تھوڑی سی ریت باندھ لی کہ بیوی دور سے دیکھے گی نا تو خالی ہاتھ آ رہا ہے، وہ چیخنا چلانا شروع کر دو، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو ہمسایوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ ہے نہیں، تو چلو جب ریت بندی ہو گیا رومال کے اندر دیکھے گی تو کچھ حوصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ ریت کی گٹھری بندی ہوئی ہے، کندھے پہ رکھی ہے، آ رہے ہیں۔ جب گھر میں پہنچے نا تو بڑا پرسکون ماحول ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، کہا خیریت ہو۔ جب میں گھر میں آیا تو بیوی نے بڑے باعزت طریقے سے کھانا بھی اس کا ہاتھ دھوئے، جب میرے سامنے کھانا ہے تو میں حیران ہو گیا، ہر قسم کے کھانے میرے سامنے موجود ہیں، تو میں حیران ہوا کہ گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ کھانے آ کہاں سے گئے؟ اور بیوی اس کا دامن کو روزی روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ کہا یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ کہا پتہ نہیں کس نیک بندے کی تم مزدوری کرنے چلے گئے تھے، گھر کے اندر اتنا مال اس نے بیچا ہے، اتنا مال اس نے بیچا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ پتہ نہیں کس قریب بندے کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، اس نے اتنا مال بیچا ہے کہ گھر میں مال رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ نے کہا اچھا، سمجھ گیا کہ جس کی مزدوری میں کرنے گیا تھا نا، دنیا کی مزدوری کر کر کے تھک چکا تھا، اب رب تعالیٰ کی مزدوری۔ اس نے کہا اچھا تم لے کر کیا آئے ہو؟ تم لے کر کیا آئے ہو؟
جب اس نے وہ گٹڑی اٹھائی نا تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کھولے گی تو اندر سے ریت نکلے گی۔ اس کی بیوی نے وہ گٹڑی اٹھائی لے کر آئی، جب اس کو کھولا نا، جب اس کو کھولا جس کے اندر ریت بنی ہوئی تو وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، وہ ہیرے اور جواہرات نکلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب بندہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب وہ اللہ کا ولی اس پہ نظر کرتا ہے تو اس کی تکبیر بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لمحہ اس کے سامنے بیٹھے اور جب وہ اٹھے تو وہ کہے بس اب میری تکبیر بدل چکی ہے، اور اس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی جب بندہ ٹھوکریں کھاتا ہے نا، وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کی بجائے وہ کیوں نہ اللہ کے دربار کے اندر چلا جائے، رب سے مانگ کر تو دے۔ جب رب فرماتا ہے کہ میں تیرے شرک سے بھی قریب ہوں، میرے بندے تو مانگ تو سے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آخری واقعہ سنا کے میں بس کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ سچی دوستی کر لیتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ سچی دوستی کرتا ہے، دل سے دوستی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ جب خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ میں نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ 18,000 مخلوقات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، صرف تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور 18,000 مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک شاگرد ہیں، ایک بادشاہ کی مجلس کے قریب سے گزرے تو وہاں محفل موسیقی چل رہی ہے، محفل موسیقی، گانے بجانے، شراب، فل عیاشی ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہو نا، وہ غلط کام کرتا بھی نہیں ہے اور غلط کام ہوتا دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کو غصہ آیا کہ یہ سریعام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، اور گانا حدیث میں آتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا گانا دل کے اندر ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ جن کو غصہ آیا نا تو انہوں نے آلات موسیقی کو توڑ ڈالا، بادشاہ کی محفل کے اندر جا کر آلات موسیقی کو توڑ ڈالا۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ درویش آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی محفل میں آ کر اتنی جرأت اس نے کی کیسی ہے، کہا اس کو پکڑو اور شیر کے پنجرے کے اندر ڈالو تاکہ اسے وہ نوچ نوچ کر کھا لے۔ اب جو بادشاہ کے چیلے چمچے بیٹھے ہوتے انہوں نے پکڑا اور جا کر شیر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ جب بابا جی کو شیر کے پنجرے میں بند کیا تو بابا جی اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، محفل موسیقی ختم ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا جا کر دیکھو بابا جی کو کپڑے شپڑے بچے نہیں یا سارا کچھ شیر کھا گیا، کوئی کپڑے شپڑے، کوئی جتی، کوئی ہڈی، کوئی بچی، یا سارا کچھ شیر ہڑپ کر گیا۔ جب صبح کے وقت وزیر گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا جی کا سر سجدے میں ہے اور شیر بابا جی کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ بابا جی کا سر سجدے میں ہے اور شیر بابا جی کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بادشاہ نے اس کو بلایا کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ، جب آپ کسی وزیر کو دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، وہ آپ کا بطور وزیر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ بادشاہ اس کا ادب و احترام کرتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو عزت احترام کرتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے جو ہے اپنا وزیر بھیجا ہے، کہا تو دنیا دار ہے، تیرا وزیر کوئی کسی دوسرے ملک میں چلا جائے وہ دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں، اور میں تو اللہ اور اللہ کے حضور کا وزیر بن کر آیا ہوں۔ یہ رب کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ ایک جنگل کا چرندہ مجھے تکلیف پہنچائے؟ تو دنیا دار ہے، دنیا کا عارضی بادشاہ ہے، تیرا وزیر جائے تو لوگ اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ میں تو احکم الحاکمین کا وزیر بن کر آیا ہوں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی درندہ یا چرندہ مجھے تکلیف پہنچائے؟ جب بندہ اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ سچی دوستی لگا لیتا ہے، پھر کائنات کا ذرہ ذرہ رب تعالیٰ اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ رب دیتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ رب تعالیٰ دیتا ہے۔ اس نے اعلان جو کیا، میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میرا رب تک فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھ سے سوال کر تو صحیح، تو بولتا ہے تیری زبان سے الفاظ بعد میں نکلے، میں عطا پہلے کر دوں گا، میں عطا پہلے کر دوں گا۔ آخری حدیث مختصر نشوں کے لیے، بندہ رب سے مانگتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا موٹر سائیکل لے دو، باپ اس سے نہیں لے کر دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا موبائل لے لو، باپ نہیں لے کر دیتا۔ کیا باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت نہیں؟ محبت ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ موبائل نہ لے کر دے۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اسے موبائل لے دیا، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اگر موٹر سائیکل لے کر دے دیا، جس کی عمر نہیں ہے موٹر سائیکل چلانے والے، یہ غلط حرکتیں کرے گا اور ٹانگیں توڑوا بیٹھے گا، اس لیے نہیں لے کر دیتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ لے کر نہ دے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ موبائل لے کر نہ دے۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے موبائل استعمال کرنے کا، ابھی وقت نہیں ہے اس کے موٹر سائیکل چلانے کا۔ ایک بندہ رب سے مانگتا ہے کہ یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے۔ وہ مانگ رب سے رہا ہے، نہیں ملا۔ کیوں؟ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا تو رب نے نہیں دیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ مانگتا رہا، مانگتے 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 اس دنیا سے چلا گیا۔ جب قبر میں گیا نا، جو دنیا میں مانگتا رہا، دنیا میں نہ ملا، قبر کے اندر وہ سارا کچھ سامنے آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ نہیں کیا تو میں نے کی نہیں کی۔ تو فرشتے کہتے ہیں جو دنیا میں رب سے مانگتا رہا نا، تیرے حق میں دنیا میں بہتر نہیں تھا، دنیا میں نہیں ملا، وہ تیرے لیے ذخیرہ ہوتا رہا، تیرے لیے جمع ہوتا رہا۔ آج تو قبر کے اندر آیا، اس دن کے لیے وہ ساری دعائیں جمع ہوتی ہیں، اس کا صلہ آج مجھے ملتا ہے۔ پھر اس وقت وہ کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ ساری دعاؤں کا صلہ آج مجھے ملتا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگا کرے۔ اگر حق میں بہتر ہوا دنیا میں مل جائے گا، اگر دنیا میں نہ ملا نا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھیں گے وہ رب تعالیٰ خالی کبھی بھی نہیں لوٹاتا۔ تو میری آخر میں گزارش ہے، میری عرض ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے بعد ایک دن آتا ہے، ہفتے بعد ایک دن آتا ہے، اور یہ سارے دنوں کا سردار ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ 1 بجے تشریف لے آئیں تو ذرا، کیونکہ آپ جیسے مہذب لوگوں کی مجھے زیارت کرنے کا زیادہ دیر موقع مل جائے گا۔ ابھی آتے ہیں نا، ابھی کسی کی زیارت ہوگی اور کسی کی زیارت ہوگی نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے، جب سلام پھیریں گے تو آدھے سے زیادہ پھر جا چکے ہوں گے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو میری گزارش ہے، میری عرض ہے کہ اگر آپ تھوڑا جلدی تشریف لایا کریں اور زیادہ دیر آپ کی زیارت کا موقع مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ کچھ بڑا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔